بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں مگر وہ جو اسرائیل نے تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اپنے آپ پر حرام کر لی تھی۔ ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا، مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے، مکہ میں ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے بابرکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو گیا، اور ان لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس سے انکار کریں تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب کہ تم اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو اس پر ایمان لاتے ہیں؟ تم اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے حق ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کے ایک گروہ کی جس کو کتاب دی گئی ہے بات مان لو گے تو یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ پھر تم کس طرح کفر کرو گے کہ جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور اللہ کا دامن تھام لے گا جو کہ اللہ کا دامن تھام لے گا اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے شاید کہ تم سیدھا راستہ پا لو۔ تم میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور واضح ہدایات آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب چکھو عذاب، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی سارے معاملات پیش کیے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے تمہیں ستانے کے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے۔ پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی مگر یہ کہ وہ اللہ کے سہارے یا لوگوں کے سہارے سے بچ گئے، اور یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر پست ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، وہ حد سے آگے بڑھتے رہے۔ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ راہ راست پر قائم ہے۔ یہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور یہ صالح لوگ ہیں۔ یہ جو بھی نیکی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابل میں ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ یہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں پالا
جس میں پالا ہو، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر آ جائے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ اسے تباہ کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے رہے۔ اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ انہیں محبوب یہ ہے کہ تم مصیبت میں پڑو۔ ان کے دلوں کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں شدید تر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات وضاحت سے بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تمہیں ایسے لوگ ہو کہ ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان کی یہ چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے اور عہد کے میدان میں اہل ایمان کو لڑائی کے لیے مختلف جگہوں پر معمور کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، جبکہ تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حوصلہ چھوڑ دیں، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے اس سے پہلے بدلہ میں تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے دشمن تم پر ایک بار حملہ آور ہو کر آ جائیں تو تمہارا رب 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے ان کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں آتی مگر اللہ غالب و حکیم کے پاس سے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، وہ نامراد ہو کر پسپا ہو جائیں، لوٹیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے، خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔